اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، تو کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا مجھے ضرور ہی مال اور اولاد دی جائے گی۔ اس آیت کے نازل ہونے کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے اچھے صحابی تھے، بڑے جانسار ساتھی تھے، انہوں نے اسلام کے لیے بہت مارے کھائیں، بہت تکلیفیں اٹھائیں، بہت پریشانیاں دیکھیں، بہت دکھ جھیلے، لیکن ان کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہ آئی۔ وہ مکہ میں لوہار کا کام کرتے تھے، وہ جنگی اوزار بنایا کرتے تھے جن میں تلواریں، نیزے، تیر وغیرہ شامل تھے۔ تو مکے کا ایک مالدار آدمی جس کا نام عاص بن وائل تھا، انہوں نے ان سے کچھ سامان لیا ہوا تھا اور اس کا ادار باقی تھا۔ تو کافی دیر گزرنے کے بعد جب حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ بھئی میرے تمہاری طرف کچھ پیسے ہیں، کافی دیر سے ہیں، تو اب وہ مجھے دے دو، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو اس بدبخت آدمی نے پیسے دینے کی بجائے، اپنا قرضہ جو تھا وہ لوٹانے کی بجائے، الٹا حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا کہ اے خباب، میں تو تمہیں یہ تمہارے پیسے اس وقت لوٹاؤں گا جب تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دو۔ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ابھی انکار کر دو تو میں آپ کو بھی پیسے دیتا ہوں۔ تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آقا علیہ السلام کے بڑے پیارے اور جانثار صحابی تھے، ان سے بھلا یہ بات کیسے برداشت ہو سکتی تھی؟ تو اس نے کہا کہ او مردود، تو مر کر دوبارہ بھی زندہ ہو جائے نا تو میں پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اس آدمی نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا کہ چلیں پھر ٹھیک ہے، جب میں مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا نا تو جنت میں جاؤں گا، تو وہاں مجھے اللہ تعالیٰ میرا مال، اسباب اور اولاد مجھے لوٹائے گا، تو پھر میں اس سے تمہارا قرضہ تمہیں لوٹا دوں گا، تو اس وقت تم میرے پاس چلے آنا۔ جب حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے یہ بات سنی تو ان کو اس چیز کا بڑا رنج ہوا، دکھ ہوا، تکلیف ہوئی کہ ایک تو میرے پیسے دینے ہیں اور دوسرا اتنی بڑی بات کر دی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو انکار کیا۔ تو یہ بات حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائی، تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ جو اس نے کہا تھا کہ میں جب مر کے دوبارہ زندہ ہوں گا تو پھر مجھے مال و اسباب ملے گا، تو پھر اس سے تمہیں قرض لوٹاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس شخص نے غیب کو جان کر دیکھا ہے، اس پر کوئی غیب مطلع کر دیا گیا ہے، یا اس نے کوئی اللہ رحمان سے کوئی عہد لیا ہے کہ اس کی چیز اسے لوٹائی جائے گی؟ ایک تو اس نے وعدہ خلافی کی اور اوپر سے اس نے اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن کا مذاق اڑایا اور اسے کہا، پہلے تو اس نے کہا کہ قیامت آئے گی نہیں، پھر جب اس نے کہا کہ جب قیامت آئے گی میں دوبارہ مر کر اٹھوں گا تو پھر مجھے میرا مال اور اولاد مجھے لوٹائی جائے گی، تو اس سے میں تمہیں قرض دے دوں گا۔ تو بلا آدمی ان سے پوچھے کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ہے وہ تمہیں لوٹائی جائے گی؟ کیا تم نے کوئی ایسا اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تمہیں جنت بھی ملے گا اور تمہارا مال اور اولاد بھی تمہیں لوٹائی جائے گی، ملے گی؟
تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی باتوں کی تردید کی، ان کا رد کیا اور فرمایا اللہ سنکتب ما یقول ونمد لہ من العذاب مدا، ہرگز نہیں، ہم ضرور لکھیں گے جو کچھ یہ کہتا ہے اور اس کے لیے عذاب میں سے بڑھائیں گے، بہت بڑھانا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ بکواس کر رہا ہے، جو غلط بیانی کر رہا ہے، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے، ہم اس کو بھولیں گے نہیں، بلکہ اس کو اپنے پاس لکھیں گے بطور سند، قیامت کے دن اس کے سامنے پیش کی جائے گی اور انہیں بتائیں گے کہ تمہیں کوئی چیز نہیں ملے گی، بلکہ تم تو خود خالی ہاتھ ہمارے دربار میں پیش ہوگے، جو کچھ بھی تمہارا ہوگا وہ دنیا میں ہی رہ جائے گا، تمہیں کچھ لوٹایا نہیں جائے گا، اور قیامت کے دن تم حسرت بھری نظروں سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوگے، وہ تمہیں ملیں گے نہیں، بلکہ تم خالی ہاتھ جاؤ گے اور خالی ہاتھ ہی رہو گے، تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ ان کافروں کا جو قیامت کا انکار تھا اور پھر قیامت کے بارے میں استہزاء کرنا تھا، مذاق اڑانا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا مذاق اڑانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی تردید کی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ یہ کافر جو ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سب غلط کہہ رہے ہیں، ان کو قیامت کے دن کچھ بھی نہیں ملے گا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، بلکہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ان لوگوں کو اوندے منہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہاں ان کا نہ کوئی دوست ہوگا، نہ مددگار ہوگا، اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں سڑتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔